الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس کلاس میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کا ایک مبارک سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ ہمارے سبق کا ایسے حروف پر مشتمل ہے کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ آگے ہم اس کے بعد شروع کریں گے، جس میں چند اہم اور بنیادی قواعد ہیں تجوید کے کہ جن کو اگر کوئی مسلمان جان لے، سمجھ لے اور اس کے مطابق قرآن پڑھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر سکتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک انتہائی اہم حرف کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس حرف کا تعلق بھی ان حروف کے ساتھ ہے جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ متشابہ الصوت حروف، اس حرف سے ملتے جلتے دیگر حروف، ان کا بیان کل ہو چکا ہے۔ ذال، زا، ضا، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ضاد کو۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ اب ان میں سے سب سے آسان حرف ہے زا۔ ہمارے ہاں ذال کو بھی زا پڑھ دیتے ہیں، ضا کو بھی زا پڑھ دیتے ہیں، اور ضاد کو بھی زا پڑھ دیتے ہیں، جبکہ میں الحمدللہ یہ بات متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اور اس کو بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ ہم سب کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ لہٰذا کبھی ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ذال کی جگہ ہم زا پڑھ دیں، ضا کی جگہ زا پڑھ دیں، ضاد کی جگہ زا پڑھ دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو معنی بدل جائے گا، اور جو معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد ہے وہ معنی کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا آئیے میں پچھلے 3 حروف کو دہرا کر آگے بڑھتا ہوں۔ ذال، ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے یذکرون، ذال یذکرون۔ اب اس کو اگر میں پڑھ دوں یذکرون تو یہ غلط ہو جائے گا۔ زا کی آواز باریک ہوتی ہے اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے عزمن، عز، یا آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے اور سماعت کیجئے، عز، یہ ہے زا کی آواز، عزمن۔ اس کے بعد ہے ضا، ضا کی آواز موٹی اور نرم، نرم رکھنا ہے آپ نے، اس میں سختی پیدا نہیں ہونے دینی، نہ سیٹی کی آواز پیدا ہونے دینی۔ ذال میں اور ضا میں اور ضاد میں آپ نے سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دینی۔ ضا کی مثال ہے یظلمون، یظلمون، یہ غلط ہے، یہ زا ہے، یظلمون، ظالم۔ لیجیے چوتھا حرف ہے ضاد، ضاد۔ یاد رکھیے عربی زبان کے تمام حروف تہجی میں سب سے مشکل جس حرف کی ادائیگی ہے وہ ہے ضاد۔ عربی زبان کا ایک نام ہے لغت الضاد، ضاد کی زبان، اور اس کو سب سے بہترین ادا کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
سبحان اللہ، بعض صحابہ کرام کے امتیازات ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ادائیگی میں اللہ نے بڑی مہارت دے رکھی تھی۔ تو لیجیے ضاد کو کیسے ادا کرنا ہے؟ بہت موٹا کرنا ہے آپ نے اس کو، اور نرم رکھنا ہے، اتنا سخت نہیں کرنا کہ یہ دال بن جائے، اور اتنا اس کو آپ نے لوز نہیں کرنا کہ یہ زا بن جائے اور سیدھی آواز پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے ضاد کو دال پڑھ دیا تو بھی معنی بدل جائے گا۔ ولدالین بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں، دال پڑھ دی نا، صرف اتنا کیا کہ اس کو موٹا کر دیا، حالانکہ دال کی اپنی آواز ہے۔ دل یدلو، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، دلالت کرنا، کسی کو راہ بتانا، اور ضل ضاد کے ساتھ اس کا مطلب گمراہ۔ ہم نماز میں دعا پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائیے گا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب ہم اگر ضاد کو اتنا سخت کریں کہ اس کو دال ہی بنا دیں ولا الضالین، تو کیا مطلب بن جائے گا؟ اے اللہ رہنمائی کرنے والوں کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھانا، معاذ اللہ۔ اس لیے حروف کو کبھی بدلنے نہیں دینا، ان کی آواز جو ہے جیسے ہے ویسے ادا کرنی ہے۔ تو ضاد کی آواز اس کو خوب موٹا کرنا ہے، نرم رکھنا ہے، اور جماؤ سے ادا کرنا ہے، جماؤ سے ٹھہرا کر۔ جیسے مثال یضربون، یضربون خوب موٹا کرنا ہے۔ اور اہل علم و فن فرماتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اپنی زبان اس کی دائیں کروٹ یا اس کی بائیں کروٹ آپ اٹھائیں، اور دائیں کروٹ دائیں داڑوں سے لگ جائے، بائیں کروٹ بائیں داڑوں سے لگ جائے، دونوں طرف لگ جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ایک طرف لازماً لگنی چاہیے۔ اور آپ کی یہ سائڈ جو ہے، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ زبان کی، یہ اوپر داڑوں کے ساتھ چپک جائے۔ آپ نے اپنی زبان کو موڑنا نہیں ہے، سیدھا ہی رکھنا ہے، اور ضاد کی ادائیگی میں آٹومیٹک دایاں جانب یا بایاں جانب زبان کا وہ جا لگتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیجئے۔ یضربون، حمزہ زبر ضاد او، حمزہ زبر ضاد او، یعنی نرمی بھی ہے، خوب موٹا بھی کر رہا ہوں، اور جما کے نکالنا ہے۔ اتنا آپ نے اس کو، میں نے جیسے بتایا، ڈھیلا نہیں چھوڑنا کہ از بن جائے، از۔ بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں بھائی، یہ بالکل غلط ہے۔ زا بھی نہیں بنانا اور دال بھی نہیں بنانا۔ اپنے سمجھنے کے لیے اگر ہم یوں کہیں، زا اور دال کی درمیانی آواز آپ دے دیجئے ضاد کو، بالکل ٹھیک ہے، وہ موٹا کر کے دال اور زا کی درمیانی آواز سے آپ نکالیے، یہ ہے ضاد۔ تو ضاد کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس میں ہمارے ہاں بہت کوتاہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال ہے ہمارے جو لوگ ولدالین پڑھتے ہیں نا، وہ ائمہ حرم پر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب وہ بھی ولدالین ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو ولدالین پڑھتے ہیں وہ اپنے تئیں کہہ دیتے ہیں ولدالین، وہ تو ولدالین پڑھتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اپنا ذہن ایسا نہیں بنانا کہ دوسرے کو آپ اپنے ذہن پر اتارنے کی کوشش کریں، نہیں، بلکہ ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے ضاد کو ہم نے ادا کرنا خوب موٹا کر کے، نرم رکھتے ہوئے، اور جما کر اس کی آواز کو ہم نے نکالنا ہے۔ ذال، زا، وا اور ضاد، پہلے تین حروف ذال، زا، وا، ان کی مشق ہم نے کل کر لی تھی۔ آج مشق کرنے جا رہے ہیں ضاد کی۔ ضاد، ول، ول،
اب ضاد کو خوب موٹا کرنا ہے، لام کو نہیں کرنا. لام کو بعض لوگ پڑھتے ضل کر دیتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. ضل یہ غلط ہو جائے گا، نہیں. ضل ضل مریض ارض عریض راض. تو یہ ہے ضاد، خوب موٹا کر کے لیکن نرم رکھنا ہے. اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دینی بالکل بھی، اور جماؤں سے ٹھہراؤ سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. لیجئے اب ان حروف کی اکٹھی مثالیں، اور اس سے اندازہ ہو جائے گا ہر حرف کو کیسے ادا کرنا ہے. اذ از اض اض. اب غور سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ذال زا ضا اور ضاد کی ادائیگی. دوبارہ سنیے. اذ از اض اض ذل زل ظل ظل. ذل ذال کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے ذلالت، ذلت، ذلیل ہونا. ذل زا کے ساتھ ہو تو مطلب ہے پھسلنا. ضا کے ساتھ ظل ہو تو اس کا مطلب ہے سایہ یا ہو جانا. اور ضاد کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا. آپ اندازہ کر لیجئے ہر حرف کے ساتھ یعنی اس کے بدلنے کے ساتھ معنی کتنا بدل جاتا ہے. جی ذل زل ظل ظل ذلیل ذلیل ظلیل ظلیل. ذال زا ضا اور ضاد، یہ ہیں جناب چاروں کے چاروں حروف. انشاءاللہ آئندہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کو پڑھتے وقت اس بات کو اللہ کی توفیق سے مد نظر رکھیں کہ ان حروف کی آوازیں آپس میں ملنے جلنے نہ پائیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر حرف کو جیسے اور جہاں سے ادا کرنا ہے ویسے اور وہیں سے انشاءاللہ اس کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو کما حق ہو پڑھ کر اللہ تعالی سے اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اس کو انشاءاللہ العزیز پڑھنے جا رہے ہیں. بڑی ہی اہمیت کی حامل یہ آیت مبارکہ ہے. میں شروع سے پھر تلاوت کیے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. متشابہ الصوت یہ حروف مکمل ہوتے ہیں تو ہم روزانہ کی 2-3 آیات باقاعدہ تلاوت کیا کریں گے، اور ان میں آنے والے حروف ان کی باقاعدہ ہم مشق اور ان کو دیکھنا اور ان پر نظر دوڑانا اس کو انشاءاللہ، تاکہ عملی طور پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ پختہ ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان تمام آیات کے اندر اب آپ غور کر لیجئے کون کون سے حروف آ چکے ہیں، اور ہر حرف کی آواز اپنی ہے، اس کو دوسرے حرف کی آواز سے ملانا، اس سے ہم نے اپنے آپ کو حتی المقدور بچانا ہے. جی آج کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں عربی زبان کے اندر ترتیب یہ ہوتی ہے، فعل پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. اگر کبھی مفعول کو ہم پہلے لے آئیں تو یہ اس کے اندر زور پیدا کرنا ہوتا ہے، معنی کے اندر وزن پیدا کرنا ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنا ہوتی ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی اسلوب
مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ اصل میں تو تھا نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینک، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد، ایا بذات خود تاکید کا کلمہ ہے، اور کا پہلے آ گیا نعبدو سے، تو اس میں مزید تاکید پیدا ہو گئی، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے پر غور کر لیجئے، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے، ایک اسلوب یہ ہے۔ ایک اسلوب کیا ہے؟ صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو کتنی تاکید اور کتنا زور پیدا ہو گیا معنی میں، ترجمہ میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو کیا خوبصورت ترتیب بتائی ہے۔ پہلے غائب کے کلمات تھے، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ سب غائب کے کلمات۔ اور یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے حاضر کے کلمات استعمال فرما لیے۔ گویا بندہ اپنے رب کی تعریف، حمد، ثنا، مجد، بزرگی بیان کرتے کرتے اپنے اللہ کی بارگاہ میں آن حاضر ہوا، اور آن حاضر ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے اللہ، میں تمام مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا خوبصورت اسلوب ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ اسی لیے بہت سے اہل علم، ان کا کہنا ہے کہ سارا دین ان دو جملوں پر مبنی ہے۔ غور کیجئے، سارا دین، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس کے دو جملے، ان دو جملوں پر مشتمل ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض اہل علم کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا راز ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا راز ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا راز وہ یہ آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، اور دوسرے حصے میں انسان کی طرف سے اپنی طاقت و قوت کا انکار ہے، اور اپنے آپ کو صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے سپرد کر دینے کا اعتراف ہے۔ تو جناب یہ ہے وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ اور اس کی یہ آیت مبارکہ۔ سورۃ الفاتحہ کو اسی لیے تو نماز کی ہر رکعت کے اندر واجب کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے سورۃ الفاتحہ کو نماز میں نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، اور فرمایا نصفین، آدھی آدھی، فنصفہا لی و نصفہا لعبدی، اللہ کا فرمان ہے آدھی نماز بندے کے لیے اور آدھی نماز میرے لیے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی وضاحت فرمائی اور فرما دیا اس سے پہلے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، سنیے ذرا غور کے ساتھ، کیسی خوبصورت باتیں ہیں یہ۔ اللہ فرما رہا ہے جس وقت بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، نماز پڑھ رہا ہے، آگے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھے کھڑا ہے شہنشاہ عالم کی بارگاہ میں، اور کیا کہہ رہا ہے؟
تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ قال اللہ تعالی، آسمان سے عرش بری سے اللہ فرما رہا ہے جواب میں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم خاموشی سے کھڑے رہیں کیا جواب آئے گا آسمان سے ہمیں؟ جب ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو جواب کیا آئے گا آسمان سے؟ اس لیے ذرا غور کیجئے، ایسے ہی مسلمان اختلافات کا شکار ہو گئے، ضرورت ہی نہیں اختلافات میں پڑھنے کی۔ اسلام الحمدللہ دین فطرت ہے، اور یہ خوبصورت باتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، کب کہنا ہے؟ جب بندہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر ہم کہیں نہیں آپ نے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسے کہے گا میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے؟ چلیں دوسرے اینگل سے غور کیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف امام پڑھ لے تو وہ کافی ہے۔ تو جناب اگر امام کو اللہ نے کہہ دیا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، پیچھے جتنے مقتدی ہیں ان کو ضرورت نہیں کہ اللہ ان سے بھی کہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے؟ سب کو ہی ضرورت ہے، لہذا سب کو ہی پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ کریں کہ امام صاحب پڑھ لیں تو بس وہ کافی ہے، نہیں، ہم سب کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم سب کے لیے بھی اللہ کا یہ فرمان آئے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی ہے۔ فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی ہے، میری بڑائی، میری بزرگی۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جو آج آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بندہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو سنیے گا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا فرمان مبارک عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ ہے میرا اور میرے بندے کا تعلق۔ یہ اللہ اور بندے کا تعلق کہاں سے پتا چلے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ اور فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو مانگے گا نا اس کو وہ عطا ہوگا۔ فَإِذَا قَالَ، لیجئے جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے اس کو عطا ہوگا۔ پہلی 3 آیات اللہ کے لیے، آخری 3 آیات بندے کے لیے، اور درمیان والی آیت اللہ اور بندے کا تعلق بنا رہی ہے۔ تو یہ ہے جناب آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جی ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لغوی معنی ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ آپ عاجز ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، آپ انتہا درجے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اسی لیے شرعی معنی کیا ہے؟ کمال درجے کی محبت اور عجز و انکسار اور خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تو یہ ہے عبادت۔ بعض اہل علم دیگر معانی بھی بیان کرتے ہیں عبادت کے، وَاسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالنِّيَّاتِ، اپنی زبان سے آپ نے کچھ کہنا ہے، اپنے وجود سے آپ نے کچھ کرنا ہے، حتیٰ کہ دل میں آپ نے کوئی نیت و ارادہ کرنا ہے، سب کے پیچھے آپ کی سوچ، آپ کا ارادہ، نیت یہ ہو میری ہر بات سے، میرے ہر عمل سے، میری ہر نیت سے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت بن سکتا ہے اگر ہم اپنے اقوال، افعال اور نیتوں میں بس یہ نیت بنا لیں کہ میری ان تمام چیزوں سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیں
इय्याक नअबुदु, यानी ए हमारे रब, हम खास तेरी ही तौहीद मानते हैं, सिर्फ तुझ ही से डरते हैं और तेरी ही ज़ात से उम्मीद रखते हैं। तेरे सिवा हम न किसी की तौहीद के कायल हैं, न किसी से डरते हैं और न किसी से उम्मीद वाबस्ता रखते हैं। देखिए मुफस्सिर कुरान सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कितनी जामे तफसीर बयान कर रहे हैं इस आयत मुबारका के पहले जुमला इय्याक नअबुदु की। गोया कि इसमें तौहीद उलूहियत आ गई, व इय्याक नस्तईन इसके अंदर तौहीद रुबूबियत आ गई, जिसके लिए इमाम कतादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि सिर्फ उसी अल्लाह की खालिस इबादत की जाए और अपने तमाम कामों में सिर्फ उसी से मदद मांगी जाए। और ये इम्तियाज है, ये हुस्न है इस दीन का कि इस दीन को मानने वाला सिर्फ हर मामले में अपने अल्लाह ही से मदद मांगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा है। अल्लाह ताला ने आप पर जहां अपने बड़े बड़े इनामात का जिक्र किया है ना, वहां अल्लाह ताला ने आपकी सिफत उबूदियत को जिक्र किया है। मेराज का वाक़या कितना शानदार है। अल्लाह ने क्या फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। कौन है बंदा? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, कुरान पाक का उतरना बड़ा कमाल मौजज़ा है और आपका बड़ा अजीम शान मनसब है। अल्लाह ने फरमाया तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी है। इससे अंदाज़ा होता है कुरान पाक में जहाँ अल्लाह ताला ने आपके बड़े बड़े मनासिब जिक्र किए हैं ना, वहाँ अल्लाह ने आपकी सिफत अब्द होना जिक्र की है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म है कि जिस वक़्त भी आपकी ज़िंदगी में कोई मौका ऐसा आए कि आप परेशान हो, आपको कोई ज़रूरत हो, तो आप क्या करें? फ़अबुद रब्बक, अपने रब की इबादत करें, अपने रब की इबादत पर आ जाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा भी यही थी, जब आपको कोई परेशानी होती आप घर तशरीफ़ लाते, वज़ू करते और 2 रकत नमाज अदा करके अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करते, इबादत भी हो जाती और अल्लाह से मदद भी मांग लेते। यूं इस आयत पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया और अपने अमल से इस बात की वजाहत कर दी कि ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए या गम का मौका आए, परेशानी आए, तो आप अल्लाह की इबादत की तरफ आइए और इबादत करते हुए अल्लाह से मदद मांगिए। इस आयत ने हमें ये बात भी समझा दी, आपने अल्लाह से मदद मांगनी है, बाद में इबादत पहले करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इबादत करें ही ना और जब मुश्किल वक़्त आन पड़े तो अब अल्लाह ताला की बारगाह में आप इल्तिजा करते रहें, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। नहीं, तालीम ये है आप इबादत में ज़िंदगी गुजारिए। जब आप अल्लाह के हो जाएंगे, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह फिर उसका हो जाता है। अल्लाह का कैसा होंगे हम, किस तरह होंगे? अल्लाह ही की इबादत करें, अल्लाह की इबादत पर आ जाए। और इबादत का माना हमने समझ लिया है, हमारी ज़िंदगी की हर बात, हमारी ज़िंदगी का हर काम, हत्ता कि हमारी ज़िंदगी की हर नीयत व इरादा, उसमें यह हो कि इन सब से मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। तो हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, हमारे रोज़मर्रा मामूलात, हमारी सुबह से शाम, शाम से सुबह तक एक एक लम्हा इबादत बन सकता है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हम सबको कुरान पाक का पैगाम समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।